وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان. اللہ رب العالمین کی ہستی انتہائی برگزیدہ، پیاری، خوبصورت و حسین، میٹھی اور نرالی ذات ہے، اور یہ مٹھاس انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ سے اس تعلق میں وفادار ہو اور وفا کرے. اور اسی طرح جب زندگی کا محور خالص یہی رب تعالی بن جائے تو پھر بات وہی ہو جاتی ہے جس طرح کے صحیح بخاری کی روایت ہے. کافر شاعر اپنے زمانے میں ایک شعر کہہ گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد کے زمانے میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ احسن کلمۃ قالها الشاعر لبید الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. کہ لوگوں اس بات کو اچھی طرح سن لو، سمجھ لو کہ رب تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے اس زمین پر جاندار ہوں، بے جان ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، جس کا بھی وجود ہے اس کائنات میں، ما خلا اللہ باطل، سوائے رب العالمین کے سب باطل اور بے حقیقت ہے. وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت ضرور بے ضرور اور کسی نہ کسی زمانے، کسی نہ کسی موقع پر ختم ہو جانی ہے. ہر زندگی کی شام ہو جانی ہے. اور ہر اس طرح کسی بخاری کی حدیث ہی بتاتی ہے حق علی اللہ لا تشی من الدنیا الا وضعه، کہ جو بھی چیز کمال کو پہنچتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، زوال بھی اسے رب تعالیٰ دیا کرتے ہیں، اور زوال کبھی وہ ضرور شکار ہوتی ہے. لیکن نقص یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں. اور بقول ابن القیم رحمہ اللہ کے
یہ دل جس ذات سے دور رہ کر بے قرار ہوا، اسی کی طرف آ کر ہی اسے قرار ملنا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کی توفیق سے عقیدہ الولاء والبراء، اور اس ماحول میں شاید یہ بات ہم بطور تحدیث نعمت کر رہے ہیں کہ شاید اس علاقے کی یہ پہلی کلاس ہے جو اس موضوع پر ہو رہی ہے، اور رب کی توفیق ہو، اور رب یہ چیزیں رب تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں، کسی سوچ کا بن جانا، کسی کام کا ہو جانا، کہ العقیدہ الولاء والبراء، محبت اور نفرت، اس کے کون لائق اور کون قابل ہے۔ عقیدے کا یہ مسئلہ ہے، ہم بنیادی تقریباً باتیں کر رہے ہیں، بنیادی بھی ہیں اور درمیانی بھی ہیں، سب کچھ ہی ہے۔ تو آج جس موضوع کے متعلق ہے وہ یہ، پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کی کہ ولا مومن سے ہوگی، مسلمان سے ہوگی، اللہ والے سے ولا ہونی ہے، محبت ہونی ہے، دوستی ہونی ہے، تعلق ہونا ہے، اٹھ بیٹھ ہونی ہے، بر انسان رکھنا ہے۔ اب اس کے بالکل برخلاف یہ براء اور بیزاری اور دوری اور نفرت اور بغض، یہ کافر اور اس کے بعد مبتدع اور اس کے بعد فاسق فاجر ان سے ہونی۔ تو اس پر آج ہماری بات ہے کہ کافروں سے برا کیوں کر ہو گئی، اور اس کے کچھ مظاہر کیا ہوں گے، کچھ تقاضے کیا ہوں گے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں عقیدہ الولاء والبراء کا حامل ہوں اور اس عقیدے کو پختہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے کچھ اثرات بھی نظر آئیں گے، کچھ ترجمانی آپ کی زندگی میں اس کی ہوگی، اور مومنوں سے محبت کی شکل میں اور کافروں سے نفرت کی شکل میں ہوگی۔ ویسے تو یہ موضوع بہت طویل ہے، ہم نے چند ایک پوائنٹ جمع کیے ہیں کہ بڑی بڑی یہ چیزیں ہونی چاہیے زندگی میں کافروں کے متعلق۔ سب سے پہلی چیز آج کی جو ہے، جو عقیدہ البراء کا تقاضا ہے، کافروں سے عداوت کا تقاضا ہے، بنیادی یہ تصور ہے اسلام کا۔ حدیثیں میں نے گروپ میں آپ کے ساتھ کی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی 40-31 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، افکار، نظریات، عقائد، سوچ، اس میں قول میں، باتوں میں ان کی اصطلاحات استعمال کرے گا، ان کی بات اچھی لگے گی، ان کی زبانوں سے متاثر ہوگا، حتیٰ کہ خود کی زبان، خود کی ثقافت، خود کے دین اور خود کی اصطلاحات، اس پر کافروں کی زبانوں، ان کے معاملات، ان کے اقوال، ان کے اٹھ بیٹھ کے لب و لہجے، طور طریقے، انداز اپنائے گا۔ اسی طرح عمل میں ان جیسے اعمال ہونے لگیں گے، ان جیسا لباس ہوگا، ان جیسے جتنے بھی ما لہا و ما علیہا یہ ہونے لگیں گے۔ اسی طرح تاریخ میں اچھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر بات ہی اچھی لگے، اور خاص طور پر وہاں یہ چیز مشکل بھی ہو جاتی ہے کہ جب بندہ ایک غلط روح مسلسل چلنے کا عادی بن گیا ہو اور 10-20 دفعہ وہ آیا گیا ہو، اور 21ویں دفعہ وہ کہیں گے یار یہاں سے تو جانا ممنوع ہے، میں 10 دفعہ آیا ہوں، میں
20 دفعہ اسے غصہ آئے گا اس بات پر، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اپنی جگہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو تھوڑی اجنبی لگے گی، مجھے عجیب لگے گی، لیکن یہ اس بات کے غلط ہونے کی دلیل نہ ہوگی، بلکہ یہ خود کی بے خبری کی دلیل ہوگی کہ 10-20 دفعہ ہم یہ راستہ چلتے رہے ہیں اور اللہ بچاتا رہا، یہ ہمارے لیے مسئلہ بنا نہیں۔ کیونکہ تربیت کے ہم کمزور ہیں اور ہمیں ایسا معاشرہ جو اسلامی تربیت کرنے والا وہ ملا نہیں ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے عادات، اطوار، اٹھ بیٹھ، معاملات، معیشت، سیاست، اقتصاد، نظام وغیرہ 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 ان میں ہوں گی، لیکن اللہ اور رسول کی پسندیدہ نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کلاس کا مقصد ہی بنیادی طور پر اصلاح ہے، خود کی اور دوسروں کی، اور فقط علم نہیں ہے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھ لیجیے، انشاءاللہ مفید رہے گی۔ انسان کو ہدایت علم وحی اور علم وحی کے ساتھ جب عمل ملے اس سے ملتی ہے جنت، لیکن چونکہ یہ ایک ہدف ہے تو شیطان اس کے آگے 3 بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، پھاٹک بناتا ہے، 1 2 3، تاکہ یہ دور رہے یہاں سے۔ آپ خود مشاہدہ کیجئے، دیکھیے، پرکھیے، اس نتیجے کو پہنچ جائیں گے۔ پہلی کوشش شیطان کی یہ ہوگی کہ بندہ بالکل اس روح چلے ہی نہ، اور اس کے برخلاف دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے علوم و فنون اسی میں مصروف رہے اور علم وحی کی طرف جائے ہی نہ۔ اور یہ بہت بڑا انسانوں کا حصہ ہے، اور انسانوں میں پھر امت محمدیہ میں لگ بھگ 50-60% یا اس سے زیادہ مسلمان اس راستے چل پڑے، یعنی وہ پہلے پھاٹک میں ہی شیطان نے انہیں روک دیے۔ اس سے پھر اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ توفیق دے دیتا ہے اور اس راستے کو، اس آہٹ اور اس رکاوٹ کو وہ توڑ دیتے ہیں، اور وہ علم وحی کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ یہاں پہ شیطان یہ کرتا ہے کہ اس علم وحی کو، اس دینی چرن جو اس نے چلی ہے، اسے دنیاوی مقاصد کے لیے کرتا ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے ہو جائے۔ پڑھے گا وہ دین، لیکن ذہن میں دنیا ہوگی، دنیا کے عہدے ہوں گے، دنیا کی ڈگریاں ہوں گی، دنیا کی عزتیں ہوں گی، دنیا کی شہرتیں ہوں گی، دنیا کے معاملات ہوں گے۔ کامیاب نہیں ہو سکا یہ بندہ پھول، تو بڑی ساری دنیا یہاں رک جائے گی، شیطان یہاں اسے روک دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ خوشبخت ہوں گے اور اس پھاٹک کو بھی کراس کر جائیں گے، یہ رکاوٹ بھی توڑ دیں گے۔ اب شیطان کے پاس ایک تیسرا آپشن بھی ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے سمجھنے کی ہے، خاص طور پر جو علم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے۔ تو تیسرا آپشن شیطان کے پاس یہ ہوتا ہے، جو شاید سمجھ بھی کم آتا ہو لوگوں کو، کہ وہ علم کو برائے علم کر دیں، علم برائے علم ہو جائے، بڑی کتابیں رٹے گا، بڑا کچھ پڑھے گا، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، یہ ہے، وہ ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ علم برائے علم، جبکہ ہدف یہ بھی نہیں ہے۔ یہ لمبی بات مختصر کر رہے ہیں، ہدف اس سے اگلا ہے۔ اب اگرچہ اس تک بھی بہت کم دنیا پہنچ رہی ہے کہ وہ علم برائے علم کریں اور بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے ہوں، بس دن اور رات ایک کریں اور بس علم کو برائے علم ہی کرتے ہوں، بڑا عالم یہ ہو۔ یہ تعداد بہت کم ہے زمانے میں، لیکن جو ہے وہ بھی فل کامیاب نہیں ہے۔ مطلوب
اس سے آگے ہے کہ یہ رکاوٹ بھی توڑی جائے. پہلی کون سی تھی؟ کہ اس طرف جانے ہی نہ دیا جائے. جانے ہی نہ دیا جائے اور بس رخ چینج کر دیجیے کہ آپ ادھر جائیں ادھر نہ آئے. دوسری علم برائے دنیا کا. یہ ہم علم وحی کی بات کر رہے ہیں. علم وحی کی طرف بندہ آیا. پہلے یہ تھا کہ اوپر سے بات ہم نے یہ چلائی کہ علم وحی ہدایت کا جنت جانے کا ادارہ مدار اسی پر ہی ہے. شیطان یہ کرے گا اول بندے کو رخ ہی موڑ دے, آنے ہی نہ دے علم وحی کی طرف. جس طرح کہ وہ کامیاب ہے, بڑی دنیا بڑے دیندار کہلانے والے, حتیٰ کہ آج آپ کو ملیں کہ خود بڑے دیندار اور بڑے اچھے عالم سلجھے اولاد کو توفیق نہیں ملتی بعض. تو یہ پہلی رکاوٹ. یہاں سے ایک بندہ نکل گیا جی, وہ آ گیا. دوسری رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ علم برائے دنیا. اور اگر اس سے بھی ایک بندہ نکل گیا, خوش قسمتی تھی, تو وہ علم برائے علم مطلوب نہیں. اصل جو مطلوب ہے, جو جنت لے کے جانے والا علم ہے, وہ علم برائے عمل, علم برائے اصلاح. یہ پھر مطلوب ہے. یہ وہ علم ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے انسان. اور یہاں کر بالکل جیسے وہ مسلسل اور صفائی ستھرائی ہوتی رہتی ہے اور چھانتی چھانتی رہتی ہے اور بڑی کم تعداد رہ جاتی ہے, اور یہی اصل نچوڑ ہے, اور یہی وہ اصحاب الیمین کی اور سابقون کی صفحہ جو جنت جانے والی ہوگی. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم ان باتوں سے اکثر انہیں پر پھنس جاتے ہیں, آگے نکل نہیں پاتے, اس لیے پھر ایسی باتیں میں تھوڑی اجنبی بھی لگتی ہے اور ضرور لگے گی. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ کافروں کی مشابہت کسی انداز سے نہیں اختیار کرنی بندے, اور اس کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں. بات کی بھی تھی اللہ کی توفیق سے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس کی راہ آپ چلتے ہیں اسے پسند ہی کر لیتے ہیں, اور جس سے آپ کی محبت نہ, اس کی راہ چل نہیں سکتے. اور جس کی راہ جب چلتے ہیں اور جس کی محبت جب آتی ہے تو اس کی تابعداری بھی آ جاتی ہے. اور جس کی تابعداری آتی ہے, پہلے یہ مثلاً اقوال میں ہوگی, آپ جیسے جملے بولیں گے ان کی طرح طوطے بن کر کچھ کہیں گے, پھر آپ کے اعمال ان کی طرح ہونے لگیں گے, اور ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کے افکار بھی وہی ہونے لگیں گے. آپ سے متاثر ہو کر ان کے عقائد ہی شروع کا اسٹیپ ہوگا کہ آپ ان کے دین کو برا نہیں سمجھیں گے, غلط نہیں سمجھیں گے, پھر افکار کا دفاع شروع کر دیں گے. اور یہ بعید نہیں ہے کہ آپ اختیار ہی کر جائیں, آپ نہیں کریں گے, آپ کی اگلی نسل اختیار کر جائے گی. تو اللہ و رسول کا دین چونکہ یہ ہوشیار دین ہے, جیرت دین ہے, معاملات کو جاننے والا دین ہے, تو جہاں سے کوئی بھی چور دروازہ نکل سکتا ہے شروع سے ہی بند, تاکہ معاملات شروع سے ہی حل ہو جائے. اس سے پہلے یہی اچھا حل یہی ہوتا ہے نا کہ آپ شروع سے کریں. اللہ نہ کرے کینسر کی بیماری کی تشخیص ہوئی اور پہلے دن سے ہی آپ نے پکڑ لی اور اس کا بہترین علاج معالجہ شروع کر دیا, کامیاب ہے, علاج معالجہ کر لیں. لیکن اگر انتظار میں رہے, انتظار جی کوئی نہیں, ہو جائے گا, ہلاکت کے علاوہ کچھ ہے. پھر بعد میں آپ بند باندھتے رہے, اس دریا کے آگے یہ روکے گا نہیں. تو اس پتھر سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, وہاں جائیں کہ وہاں بھی بندوبست کریں اس کا. تو اس لیے عمل کو سمجھ آنے والی باتیں ہیں, اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے. اس بنا اسلام نے سختی کی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, ان کی طرح ہونا نہیں ہے. اب اس چیز کو آپ لیں, چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, تو آپ کو بہت سارے پہلو پھر ملتے جلتے نظر آئیں گے. میں نے کچھ اشارات کی ہیں. مثلا اس امت اسلامیہ کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے, جو ہجری سے چلے چاند کی تاریخ ہو, اسی کے حساب و کتاب سے امت مرتب کریں, نہ کہ ہم دوسروں کی لے اور چلاتے رہیں. تاریخ میں تو بہت اہم چیز ہے, اسی سے تو ابتدا ہوتی ہے. تاریخ اپنائیں گے آپ تو قوم کو بھی اپنا لیں گے. اسی طرح ان کے جو تہوار ہیں, رسوم و رواج ہیں, شادی بیاہ کے طریقے ہیں, کرسمس ڈے ہے, فلانا, مکمل اس سے بائیکاٹ ہوگی. نہ حاضری, نہ مبارکباد, نہ کیک کاٹنا, اور نہ یہ کرنا, نہ وہ کرنا, سب ہی. میں نے کہا بہت وسیع موضوع ہے, اس کو میرے خیال سے ایک درس کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا. اس میں ضرورت ہے آپ کو مطالعے کی. تو
بہت سارے جرائم پھر آپ کو مسلمانوں کے یہاں مل جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے سالگرہ کا تصور اسی کے اندر آ جائے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات دینی معاملات کے اندر وہ رنگ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ وہاں سے آئے۔ آپ جو یہاں بر صغیر میں اگر قبر پرستی زیادہ دیکھ رہے ہیں، سجدے غیر اللہ کو زیادہ دیکھتے ہیں، تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے، یہ کافروں سے چیزیں ہندوؤں کے ساتھ رہ رہا کہ ہم میں آئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کا تصور نہیں۔ اب یہاں عقیدہ ہم سیکھ بیٹھے نا ان سے، عبادات ہم نے سیکھ لی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کی شادی آج ہندوؤں کے رسم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج اتنے معاملات آپ کی شادیوں میں آ گئے ہیں کہ جس نے حریہ مسخ کر دی اسلامی معاشرے کا۔ ایک باپ بیچارہ ایک طرف اسے دکھ اور تکلیف ہو، جگر اور دل کا ٹکڑا گھر سے نکل رہا ہے، دوسری طرف یہ فکر اسے بھول گئی، اس نے 10-20 لاکھ جمع کرنے، جہیز کا سامان تیار کرنا اس کے لیے۔ کتنی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں انہی سے آئی، اسی طرح ان جیسی باتیں نہیں ہوں گی، سلام اپنا ہوگا۔ دیکھیں بعض اوقات پھر ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ جی زبانیں سیکھنا جائز ہے، جی زید بن ثابت کو کہا تھا کہ آپ سیکھ کر آ جائیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایات، یہ ہو بالکل ٹھیک، لیکن آپ غلط استعمال کریں۔ ضرورت کے تحت بالکل یہ جائز ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں کہ عربی کیا ہوتی ہے، قرآن کی زبان کیا ہوتی ہے، حدیث کی کیا ہوتی ہے، میں کیا سیکھوں، میری اولاد کیا سیکھیں، میری نسل سے کیا محفوظ ہو، اس کی فکر نہ ہو، اور جی بچپن سے بچہ پیدا جیسے ہی ہوتا ہے فوراً ورڈ یوز کروائے جائیں گے، وہ زبان بھولوائی جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے خیال سے کسی دین میں اس کی اجازت اس انداز سے نہ ہوگی۔ اس سے اندازہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یغلبنکم العرب علی اسم صلاتکم العتب، کہ عربی اور دیہاتی جو ہے وہ تمہاری جو بولی ہے اس پر غالب نہ آ جائیں کہ وہ عشاء کی نماز کو عتمے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ زبان کی اقدار کسی قوم کی بقا ہوتی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، پڑھے لکھے ہو انشاءاللہ، خلافت عثمانیہ کی ابتدائی زبان سے ہوتی ہے گرنے کی، پہلے زبان ان کی ختم کی جاتی۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی بس اردو نہ آنا اور اچھی انگلش کا آنا، اسے ہم فخر سمجھتے ہیں خود کے لیے۔ یہ فخر نہیں ہے، زوال کی علامت۔ یہ چیز خود کے احساس کمتری کو اجاگر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ اتنے فیل ہیں، ذہنی اعتبار سے ہیں، اور اتنے پست اور لو ہو چکے ہیں کہ آپ کو خود کے تشخص سے ہی شرم آنے لگی۔ حقیقت اس کی یہی بنتی ہے، آپ سوچیے اس کو۔ اللہ اور رسول کا تقاضا ہے مادری زبان اور پھر جو آپ کی اسلامی زبان، اس پر کسی چیز کا کمپرومائز نہ ہوگا۔ اللہ نے جہاں آپ کو پیدا کیا، جن کا رشتہ دار پیدا کیا، جو زبان دے کر پیدا کی، جو اوصاف اور خصلتیں دے کر پیدا کیا، فطری، اس سے ہٹ کر آپ کے لیے اچھی زندگی ہو نہیں سکتی، وہی آپ کے لیے سب سے بہترین ہو سکتی تھی۔ یہ فطرت سے جنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کے خلاف چلیں۔ آج ہی ہم کلاس میں بات کر رہے تھے، بات چلی منطق اور فلسفے سے۔ بڑے بڑے نام ہیں جی، فلانا فلانا فلانا، یار بس بڑا اچھا اور بہت بڑا عالم ہے، بڑا امام ہے، لیکن بس فلسفے سے متاثر ہے، منطق سے متاثر ہے، اشعریت سے متاثر ہے، ماتریدیت سے متاثر ہے۔ لوگ جرح کرتے ہیں اور اس کو ایک لحاظ سے اعتراض کی وجہ بناتے ہیں۔ تو میں انہیں کہہ رہا تھا شاگردوں کو کہ اس سے آپ ایک عبرت لیں۔ وہ عبرت یہ ہوگی آپ کی کہ جو بھی قوم عروج پاتی ہے اس کی زبان بھی چڑھ جاتی ہے، یعنی ہر میدان میں پھر وہ عروج ہونے لگتا ہے، مسلم حقیقت۔ پھر زمانہ انگریزوں کا عروج، جو کہ چلنا زوال کی ابتدا ہو چکی ہے اور وہ جلد ظاہر ہو جائے گا، لیکن اب تک آثار ہے اور چل رہا۔ میں نے کہا ان سے کہ آپ کے لیے عبرت یہ ہے، کوئی کتاب آپ لکھیں، کوئی تحریر پیش کریں، اس چیز سے بچ بچا کر رہے ہیں، انگلش کے ورڈ یوز کرنے سے وغیرہ وغیرہ بچ بچا کر رہے ہیں۔ کیوں؟
وجہ یہ ہوگا کہ 50 سال بعد میرے خیال سے زیادہ نہیں عرصہ لگے گا، 100 ہو جائے، یہ عروج ختم ہو جائے گا اور آپ کی کتابیں ہوں گی۔ کل جب آپ کی کتاب پڑھی جائے گی، جو اعتراض آج آپ ان پر کر رہے ہیں کہ منطق اور فلسفے سے متاثر ہے، یہی پھر آپ پر ہوگا کہ انگریزوں سے متاثر تھا۔ یہ آٹومیٹک یہ چیز ہوگی۔ اب چونکہ ہمیں اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ لباس چڑھ چکا ہے اور بہت حد تک ہے، جب تک یہ نہ ہو کوئی یعنی عجیب کیفیت ہوتی، حتیٰ کہ ہماری تعلیم ادھر سمٹ کر آ گئی ہے۔ پی ایچ ڈی بلکہ کسی انسان نے کیوں نہ کی ہو، اگر اسے انگلش نہیں بولنے آتی ہو، پڑھا لکھا نہیں، اور جس نے اسکول پہ منہ نہیں دیکھا انگلش اچھی بولتا ہے، یہ ماشاء پڑھے، یہ تصور ہے۔ بلکہ وہ علم کے پیچھے ہٹا، جسے آپ علم کہتے ہیں، اور یہی زبان جو ہے وہ غالب آ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام کسی قومیت دی جائیں گی۔ اسی سے پھر ایک بات نکلی، وہاں بھی ہم نے کی، ہوتا یہ ہے کہ جب ہر کتاب ترجمہ کرنے کی نہیں ہوتی، اس زمانے میں فتنہ یہ بھی ہے کہ بس مکتبات والے ایک کتاب اٹھائی ترجمہ کر دیے، مصنف صاحب اٹھے ترجمہ ترجمہ ترجمہ، ہر کتاب ترجمے کی ہوتی نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ جب آپ خاص چیز کو عام کی طرف لاتے ہیں تو اس کا حلیہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اس کے جو اصل کرنے کا کام ہے وہ کریں، اور یہ ہے کہ آپ اس عام فرد کو اٹھائیں، اسے خاص بنا کر خاص کے پاس لائیں، یہ کمال۔ یعنی آپ اگر آپ کو اتنا شوق اور اتنے جذبات نہ کہ اتنا عام ہو، آپ اپنے معاشرے اپنے افراد میں صلاحیت پیدا کریں کہ ان کو عربی وغیرہ وغیرہ آئے اور وہ اس چشمے کو آج سمندر کو اٹھا کے ان کے پاس نہ لائیں، ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ہمارے کچھ ساتھ بڑی اچھی بات کرتے تھے، اس وقت ہمیں کم سمجھ آتی تھی، بعد میں زیادہ آئی، کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں یہ ترجموں نے پیدا کیے۔ جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر جب ایک دنیا دار آدمی جس کی پوری زندگی نوکریوں میں گزری ہے اور دین کا خادم بننے کی وہ سوچتا ہے، تو ترجمے اور پھر ترجمہ جو ہے کبھی بھی حق نہیں ادا کرتا۔ عربی زبان ہے اتنی وسیع زبان کہ کوئی زبان اس کی تعبیر مکمل کر نہیں سکتی، اور کچھ پھر خامی اور نقائص، علمی کمزوریاں وغیرہ وغیرہ بھی ساتھ مل جاتی۔ تو بہرحال اس میں اتنی بات یہ ہم کافی سمجھیں گے کہ ایک وسیع موضوع ہے، کافروں کی مشابہت سے بچنے کی ضرورت ہوگی، مکمل ہوگی، وگرنہ معاملہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں کے درمیان مشترکہ ہوتی ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی سبزی استعمال کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی لباس پہنتے ہیں وہ بھی، ایسی مشترکہ چیزیں پھر اس کے اندر نہیں آتی، ان کی استثناءات ہوتی ہیں۔ لیکن جو اس سے ہٹ کر اور خصوصاً جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، اسے تو مکمل بچنا ضروری ہوگا، وگرنہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ آگے چلیے، الولاء والبراء، خاص طور پر البراء کا تقاضا یہ ہے کہ ویسے تو ہر اس علاقے میں انسان کے لیے رہنا ناجائز ہے جہاں اس کے دین کی حفاظت نہ ہوتی ہے۔ اس ماحول، اس جگہ، جو بھی ہو، جو بھی آپ نام دے دیں، جہاں دین نہ بچے وہاں سے ہجرت، جگہ پر چھوڑنا انسان پر فرض ہے، لازمی، ضروری۔ لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ اور خصوصی مسئلہ کافروں کے ملکوں میں رہنے کا آ جاتا ہے۔ ایک علمی موضوع ہے کہ وہاں سکونت اختیار کرنا، اس کا کیا حکم؟ انشاءاللہ یہ باتیں ہم سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں، کہ متفقہ والی بات نہیں ہے کہ بیٹھ گئے اور بس تیاری کے بغیر یا پڑھے بغیر یا خلفیہ رکھے بغیر آپ سے کی جا رہی، اور ذمہ داری سے کرنا۔ لیکن اب کاش کے ٹائم ہوتا اور ہم ہر ایک چیز کو مکمل دلائل سے بیان کرتے، پھر زیادہ سمجھ آتی اور آپ کی زیادہ تشریح ہونی تھی۔ لیکن اب یہ بات کرنی بھی ہے اور سمیٹنی بھی ہے، یہ پھر بندے کے لیے آزمائش بن جاتی۔ ہوتے کہ آپ اپنی بات
وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر کر دیتے ہیں، اگلا دلائل کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں یا کچھ نہ جاننا سمجھ لیتے ہیں۔ اس موضوع کا لباب اور خلاصہ یہ ہے ایک ہے مثلا جو آپ کے دینی سفر ہیں مدا ہوں، دین حقیقی لفظ آپ ملا ہے، حقیقی دینی سفر، آپ اسلامی حکومت آپ کو بھیج رہی ہے دعوت کے لیے مثلا، اور آپ کا ایمان وہاں بچ سکتا ہے، آپ جہاد کرنے وہاں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی تو اجازت ہے اسلام۔ لیکن اس سے ہٹ کر ہم راجہ محمد کی بات کر رہے ہیں، قوال ہیں اس سے ہٹ کر وہاں مستقلاً سکونت پذیر ہونا، بڑے آپ معیشی مجبوری اسے کہہ دیں، سہولیات کا نام دے دیں، آپ امن اور تحفظ کا نام دے دیں، وہاں برائے نام تعلیم کا آپ دے دیں، وہاں دین کی خدمت کا نام آپ دے دیں، جی بڑے بندے مسلمان کی ہیں کر رہا ہوں، اور حقیقت پہ ویسی نہ ہو، تو اس سے پھر اسلام نے منع کیا ہے۔ دو لوگ بات کر رہے ہیں، تھوڑی مختصر کر رہے ہیں، عرب علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر سہیب صاحب یہ لندن میں ہوتے ہیں، ان کا ایک دفعہ ایک لیکچر تھا یہاں، پرانی بات ہے 10-11 سال تقریباً پہلے، تو یہی بات چل پڑی، تو وہ اس کا دفاع کر رہے تھے کہ جی ہاں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے وہ، تو چونکہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ بات اس طرح سے، تو اللہ نے کیا کہ پھر ان کی زبان ہی ایک بات نکل آئی جو ہمیں بہت اچھی لگی، کہنے لگے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ جب بھی وہاں لندن آتے تھے تو میرے پاس اسٹے کیا کرتے تھے، بزرگ آدمی نہیں، میں نے ایک دفعہ آئے اور ان کے پاس عرب چونکہ زیادہ ہیں، آئے اور سوالات پر سوالات، اور اکثر سوالات یہی تھے کہ شیخ صاحب ایمان کا بچانا مشکل ہے، یہ پرابلمز ہے، پھر آپ بچ جائیں، آپ کی نسل کے لیے پرابلمز ہوتی ہے، آپ وہاں پر ہوں گے، آپ پر وہ پرانے آثار ہوں گے، وہ دینی رنگ جو پرانا چڑھا وہ ہوگا، لیکن نسل تو اگلی ایسی نہیں کرتی بندے کی۔ انسان تو بات کریں گے، حدیث انشاءاللہ کے دلائل دیں گے، انسان جو ہے ماحول کو بہت جلدی کیچ کرنے والا ہے، تو ان کی حفاظت نہیں ہوتی، اور قرآن نے خود کی حفاظت اور اولاد کی حفاظت دونوں کو، یہ دونوں حفاظت اور واجب ہے۔ تو یہ سوال تھا کہ بس ایمان کا بچانا مشکل، ایمان کا بچانا مشکل، ایمان، تو شیخ صاحب جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مشورہ یا ٹوٹ کے بتاتے ہیں، دیا کرتے تھے، دے رہے تھے، آخر تنگ کر دیا لوگوں نے، ایک ہی سوال ہے، فتنے ہیں فتنے ہیں فتنے ہیں، پرابلمز ہے پرابلمز ہے۔ تو شیخ صاحب نے پھر ایک عربی کی کہاوت سنائی، ایک جملہ بولا، ضرب المثل ان كنت ترى الا ترى فلا نموذج فلا تنم في المقابر، کہ جب ڈراؤنے خواب نہیں دیکھنے ہیں تو قبرستان میں سودے کے وہاں، کہ جب فکر ہے ایمان کی اور اسلام کو، یہاں آئے کس لیے ہیں، نکلو بھاگو یہاں سے، مقصد کیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ بات تھوڑی بھول رہی ہے، مستند بات ہے، کچھ اسی طرح دکاترہ امریکن جو مطلب امریکہ میں رہ رہے تھے، عرب تھے، ان کو وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب تمہارا بڑی خدمات کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسا چونکہ اس حق میں نہیں تھا، تو انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی اگر کسی امریکن عیسائی یہودی سے شادی کرنا چاہیں آپ روک سکتے ہیں؟ کہا تو قانون اجازت نہیں دیتے۔ کہا پھر؟ تو اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو۔ یہ میں کچھ پریکٹیکل واقعات سنا رہا تھا کہ وہ ماحول بھی کچھ ٹچ ہو، کیونکہ لوگ جی بس جی لوگ بچنا چاہیں، وہاں بڑا پیارا ماحول ہے جی، کچھ نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی تو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بڑوں کے بھی فقر ساتھ ملیں تاکہ میری بات آپ کو اجنبی نہ لگے۔ ہمارے بنگانہ میں ڈاکٹر ریحان صاحب ہوتے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ وہاں مرکہ سارا خاندان ہی وہاں، خود بھی وہاں تھے، کچھ سالوں پہلے آئے ہیں،
بڑی ہم بھی وہاں باقاعدہ سے پروگرامات کیا کرتے تھے، دینی خدمات ہوتی تھی، لیکن میں مطمئن نہیں تھا اس ماحول سے بالکل. تو سوالات بھی کرنے، پڑھنے بھی، خود بھی وہ چھوٹا موٹا لکھتے ہی رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ایک عربی شیخ بلائے تھے پروگرام کے لیے. ان سے پھر آخر میں نے کہا کہ شیخ صاحب میں ذرا یہاں ڈسٹرب ہوں ذہنی اعتبار سے، اور میں جانے کی سوچ رہا ہوں، استخارہ بھی کرنا. شیخ صاحب مجھے کہنا کہ استخارہ کس چیز کے لیے آپ کریں؟ خیر میں بھی استخارہ ہوتا ہے. خیر بندے نے کہا خیر کا کرنا، اس کے لیے استخارہ کریں. نکلے یہاں سے کر کے آ رہے ہیں، اس کے لیے استخارہ کریں گے آپ. تو مقصد یہ ہم راجع ہو انشاءاللہ کہ اگر کسی انسان نے خود کو جہنم سے بچانا، اولاد کو بچانا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا وہ غربت کی زندگی کا صحابہ نے کب غربتیں کاٹی، تکلیفیں برداشت کریں، اور جہاں دین بچتا ہو وہاں رہے، اپنے اس غریب ملک میں رہے. یہ بھی تو حدیثوں نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کو اگر پتے چبانے پڑتے ہیں، جڑیں کھانا پڑ جاتی ہیں درختوں کی، یہ کھائیں. دین کی حفاظت اتنی ضروری چیز ہے. اس میں تو ہمارے تصور ہے کہ دین بعد میں اور دنیا پہلے، یہ غلط تصور ہے. یہ اللہ و رسول کا نہیں، ہم کمزور مسلمانوں کا اپنا خود سے گڑا گیا تصور. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا. وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والو، خود کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، بچاؤ. وقودها الناس والحجارة، جس کا ایندھن ہی تم ہو، اس کا معنی ہے کہ ایندھن ہی تم ہو. قوت قسم لگنا، وقودها الناس والحجارة، اس کا ایندھن ہی، اس میں کوئی لکڑیاں نہیں ڈالی جا رہی، گیس نہیں جلنی، تمہیں ہی ڈالا جائے گا. والحجارة، اور پتھر ہوں گے، بڑی عجیب آگ ہے، پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون. بعض اوقات جیت سخت ہوتی ہے تو مسلط بننے اور رحم دل نکل آتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. کہانی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، بڑے سخت فرشتے مسلط ہیں جو اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے. جو اللہ نے کہا وہی کریں گے. اس پلسیے کی طرح سے آپ 2 ٹکے دیں پھر وہ رعایت رکھے، یہ چیز نہیں ہوگی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. تو خود کی زندہ، اور الحمدللہ اس ہمارے معاشرے میں بڑے اچھے لوگ وجود رکھتے ہیں. ہمارے اپنے بڑے اچھے ساتھی ہیں، شروع سے ہمارے قدم ایسی میں پھر کرتے کرتے اب ان کو آفریں ہو رہی ہے کہ اہل و عیال سمیت جان نہیں جانا، اولاد کو بچانا ہے. میں ایسے لوگ، یہ تو ہم ہے کہ جی وہاں کے ماحول کو جنت سمجھ بیٹھے. آپ ذرا چلیں، آپ تو نہیں ہے نا، اور جس بندے جو چیز دیکھی نہ ہو ویسے ہی اچھی لگتی ہے. آپ جو آج سے 50 سال پہلے وہاں گئے اور رہ رہے ہیں، ان کی جا کر نسلیں ذرا چیک کر کے آ جائیں، ان کی اولاد دیکھ کر ایک دفعہ آئے ہوں. خود کی اگر ان کی اولادوں کو آپ دیکھ، بڑی بڑی مثالیں آپ کو ملیں گی. اسی کے ساتھ ایک مزید آیت بھی آپ ملا لیجیے سورہ النساء کی. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، 97 نمبر آیت ہے. وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اور انہوں نے خود پر ظلم کیا ہوتا ہے. ظالمی انفسہم معنی گناہ. سورہ النساء آیت نمبر 97، 5واں سپارہ ہے. موت ان پر آتی ہے اور وہ ظلم کے اندر لطپت ہوتے ہیں. یہ ظلم کسی کو قتل کرنے کا ظلم نہیں ہے، ظالمی انفسہم کا گناہ. اس کا اچھا مصداق اور پہلا مصداق. وہاں تو خیر گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اسی طرح نا اس ماحول میں تو گناہوں پر پابندی ہے بہت زیادہ. شراب کی بڑی سخت سخت سزائیں ہیں، بدکاری پر فوراً رجم کر دیا جاتا ہے. جی یہ ہے نا وہاں. تو ظالمی انفسہم، اس کا معنی گناہ، فوت ہوئے گناہگار تھے. قالوا فیما کنتم، فرشتے کہتے ہیں جی کہاں تھے، کیا معاملات تھے. قالوا كنا مستضعفین، اللہ کمزور تھے جی، نکل نہیں سکتے تھے، یہ تھا وہ تھا. دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، دین پر عمل مشکل ہو رہا تھا. مستضعفین فی الارض. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی. فرشتے کہتے ہیں
صرف یہی جگہ رہنے کے لیے مل گئی تھی. فتوہاجروا فیہا کہ اللہ کی اس وسیع زمین پہ ہجرت کرتے، جہاں دین بچتا وہاں بھاگتے ہیں نا. یہاں تو جو اللہ نے جہاں رکھا ہے اپنی جگہ دیکھیں. ایک یہ ہے نا کہ کافر ہے، کافر ماحول میں پیدا ہوا، یہ اس کی مثلا بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ بگڑا اور اللہ نے کہا کہ جگہ چھوڑ دی تھی نا. ہمارا معاملہ اس سے بھی آگے گیا کہ اللہ نے مسلمان اور اچھے ایریا میں پیدا کیا اور وہاں جا کر رہ رہے ہیں انسان. تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ سوچنے کی چیز ہے. فتوہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. جہنمی ہے اور بڑی بری جگہ ان کے جانے کی، بچیں گے نہیں. چونکہ مسلم کی حدیث نے کہا وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ جو ہے وہ جہنم ہی لے کے جاتے ہیں انسان. اب تو چھوٹا سا بچنا ہے کہ جی یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ غفور الرحیم ہے، جی شراب اور اللہ معاف کر دے گا، یہ معاف ہو جائے گا. وہ نہیں سے مسلم کی حدیث بتاتی یہی جہنم کا راستہ ہے. المعصیۃ برید الکفر، یہی جہنم کا راستہ ہے. اس کا نتیجہ جہنم ہی ہے انسان کی. جہنم جو ہے یہ اسلام کے ذریعے خریدنے سے نہیں ملا کرتی، یہ گناہوں کے بل بوتے انسان کو ملتی. اس کے ساتھ آپ صحیح بخاری کی اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی دوسری روایت بھی ملا لیجیے. نمبر نمبر سے بخاری میں موجود ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں الفخر والخیلاء فی الفدادین عن الوبر، کہ فخر اور تکبر جو ہے یہ جو اون والے ہیں، اونٹوں والے ہیں، ان میں پایا جاتا ہے. وہ سکینت فی الغنم، اور سکینت عاجزی، انکساری، خودداری یہ بھیڑ بکریوں والوں میں پائی جاتی ہے. یہ جو یہاں سوچنے کی چیز الحمدللہ پہلے بھی بات کی تھی، وہ یہ ہے کہ یہاں اونٹ جنہوں نے رکھے ان میں تکبر آیا، بھیڑ بکریاں جنہوں نے رکھی ان میں عاجزی ہے. اونٹوں اور گھوڑوں والوں میں تکبر اور یہاں عاجزی انکساری. کیوں؟ باہر لکھتے ہیں کہ گھوڑے وغیرہ وغیرہ اونٹ اس کی طبیعت میں تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اور بھیڑ بکری کی طبیعت میں عاجزی ہے، انکساری ہے. تو جس انسان نے جو جانور رکھا، جس کے ساتھ وہ رہا، وہ جانور نے اس کو بدل دیا، اپنی عادتیں جیسے میں ٹرانسفر کر دی. تو کیا خیال ہے انسان سے انسان نہیں لے گا؟ جب ایک کافر معاشرے میں رہے گا، ان کی طرح معاملات دیکھے گا، برکے گا، تو اس کے اندر چیزیں آ جائے گی سارے. تو عقلی طور پر بھی یہ بات ہے کہ خلاف عقل ہے وہاں کی سکینت. پھر ہم اس کا فرماتے ایمان جو ہے یمن کا ایمان ہے، حکمت یمن کی ہے. یہ حدیث اپنی جگہ تشریح کی محتاج ہے، بہرحال اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اصل ایمان یمن کا یہ اور حجاز کا، مکہ اور مدینے کا ایمان یہ پھر اس لیول کا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو مرکز یہاں تو ہو گئی اس ایمان، اصل تو ہے ہی یہاں نا، لیکن اس کے علاوہ اگر یہاں میں کوئی ایمان ہے تو پھر یمن کا ایمان. اور اس کی بہترین دلیل سے مسلم کی حدیث ہے والایمان فی الحجاز، حجاز اس نے فرماتے ایمان جو ہے وہ اصل حجاز میں، مکہ مدینہ ان علاقوں میں. یہ تو اصل ہے بالاولا ہونا. یہ پھر مستقل قاعدہ ہے شریعت کا کہ اس طرح کا تذکرہ دوسرے کی نفی نہیں کرتا. یہاں تو ہے ہی نا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ہوتا ایسا اس کی صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جس کی ہوتی ہے اس کی آپ بیان کر دیتے ہیں. اب آپ کا اس سے بیان کرنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں سے دوسری سائڈ صفائی نہیں ہے، وہاں صفائی کی ضرورت. جس طرح کی مثال دوسری آپ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جو ہے فاطمہ اور حسن اور حسین وغیرہ کو چادر میں جمع کی اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت. اب یہاں سے روافض یہ غلط عقیدہ ایجاد کرتے ہیں کہ امہات المؤمنین وغیرہ وغیرہ یہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے. حالانکہ وہ اہل بیت ایسے کہ قرآن نے بار بار داخل کی ہے، حدیث نے داخل کی، تو داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جن کی ضرورت تھی انہیں داخل کیا کہ یہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، زائد چیز تھی جو اندر داخل کی. اس لیے کلمات کے متعلق
کہنے پڑے، نہ کہ وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں اسی طرح یمن کے ایمان کو ایمان کہنا مانا یہ نہیں کہ یہاں ایمان نہیں، یہاں تو ہے ہی، وہاں بھی اچھا ایمان پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 یہاں پڑھ رہے ہیں کہ البرا کے تقاضے یہ اور آگے تیسرا یہ ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی کافروں کی، خصوصاً مسلمان کے مقابلے میں۔ اور قرآن نے وہ یتولہم منکم فإنہ منہم یہ فتویٰ لگایا کہ جو ایسی مدد کرے گا، ایسی دوستی لگائے گا، وہ کے شمار بھی انہی میں سے ہونے لگے گا۔ خطرناک اور حساس مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث بھی آپ سے بخاری کی ملاد ہے۔ میرا بہت کچھ کہنے کا اور کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن وقت کی قلت جو ہے پریشان کر دیتی۔ بخاری کی 3007 نمبر حدیث آپ دیکھیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا، زبیر کو اور مقداد بن اسود، یہ 3 صحابہ، فرمایا کہ تم جاؤ اور روز خاخ مقام پر تمہیں ایک لونڈی ملے گی، ایک مسافر عورت ملے گی، اور وہ ایک خط لے کر جا رہی ہے، اسے پکڑو اور وہ خط لے آؤ۔ ہم آگے نکلے جلدی کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اسی مقام پر پہنچے، اور وہی کی بات اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جو مقام بتایا گیا تھا وہیں یقیناً ہم موافق آئے، مصادف آئے، وہیں عورت ہم نے پکڑ لی۔ یعنی ظاہر وہ بھی سفر کر رہی ہے نا، یعنی کہ وہ بیٹھی ہے وہاں، وہ کہا کہ جا وہاں بیٹھی ہے، پکڑ لا، وہاں تمہیں ملے گی۔ اور اسی طرح ہوا، یہاں سے کہیں کی وہ مضبوطی اور اللہ اور رسول کی خبروں کی سچائی سمجھ آتی۔ بہت ہی اہم حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے، اگر ٹائم ہو اس کی تشریح کی جائے۔ عقائد بھی اس کے اندر ہے، اعمال بھی، اقوال بھی، افعال بھی۔ تو روز الخاف مقام پر بولنڈی ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ چلے ہلکی ساتھ کر دیں گے، جیسا کہ یہ جملہ زائد کہہ دیا۔ تو روز الخاف مقام پر جو ہے وہ عورت ہمیں مل جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ خط نکالیے۔ فقالت ما معي من کتاب، کہا میں پاس تو کوئی خط نہیں۔ اب یہاں الفاظ میں مختصر دوسری روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے تلاشی لی، خط نہیں نکلا۔ اب یہاں صحابہ کا ایمان ہے نا جو مشاہدے کے خلاف آ رہا، یہ ہم ہے نا کہ جو چیز 2 ٹکوں کا جو ہمارے پاس موجود علم ہے، جو ہم نے توپوں کی طرح وہ بھی اغیار سے رٹا ہے۔ کمال تو یہ ہونا کہ مسلمانوں کی میڈیکل بھی اپنی اور سائنسی معاملات بھی ان کے اپنے، اور پھر اسلام پر بولے اس کی سمجھ آتی، یا کافر بولے اس کی بھی سمجھ آ جاتی۔ سیکھا ان سے ہے جن کی چوری قرآن و حدیث سے ہوتی رہتی ہے، اور اٹھ کر ایسا مزے کی بات نہیں ہے کہ جو ان کو اعتراض نہیں رہتا قرآن و حدیث پر، اسی کو تو چوریاں کرتے ہیں وہی کی وہ نا۔ کتنی تھیوریز ہیں ان کی، جنہوں نے اسلام کی چرائی ہے، قرآن کی چرائی ہے، حدیث کی چرائی ہے۔ یہ چوری بتاتی ہے کہ وہ اس سے متاثر ہیں، وہ مجبور ہیں، اس کی شاگردی میں ہیں، انہیں حقیقت پتہ ہے۔ ہم چونکہ یہاں سے ڈائریکٹ اور چوری بھی نہیں کرنے آتی ہمیں، ہم یہاں دیکھیں سرکل یہیں آ کر روک رہا ہے، لیکن ہم کرتے ہیں کہ یہاں آتے ہیں، ان کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر یہاں آتے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جب ہمارے مشاہدے کے خلاف ہوتی ہیں نہیں مانتے ہیں۔ اب یہاں جی مشاہدہ بتا رہا ہے کہ تلاشی تک یہ چیز نہیں نکل رہی، اب ہم جیسا بنتا ہوں کہ یار شاید چیز وہ پھینک دی ہو، یہ نہ ہو کوئی اور عورت ہو۔ نبی علیہ السلام انسان ہے، بشر تو ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، شاید وہ غلطی ہوئی ہو، نہ نہیں کھا نہیں، چونکہ وہی کی خبر ملی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی اس کے پاس ہے اور لے آؤ، اور مقام بھی بتایا کہ روضۃ الخاخ مقام پر یہ عورت جا رہی ہو، ملے گی تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا لتخرجن الکتاب اور نلقین الثیاب، اور ایک بات میں ساتھ یہ بھی الفاظ ہے کہ ہم نے کہا کہ واللہ رسول اللہ ہمیں جھوٹ نہیں کہہ سکتے، خط ہے تمہارے پاس، یا خط نکلے گا یا تیرے کپڑے اتریں گے، ضروری ہوگا۔ اب الفاظ بھی بتاتے ہیں نا، کیونکہ صحابہ باشعور لوگ تھے اور با تمیز اور مہذب لوگ تھے،
یعنی ان کا بھی شک تھا کہ اندر چیز چھپی ہے، لیکن یہ اسلام کا ادب اور احترام ہے، عورت کو دیا، بچے کو دیا، بڑے کو دیا، بوڑھے کو دیا، اور اسلام کی یہ ایک خوبی ہے۔ آج دنیا چیخ رہی ہے کہ جی اسلام اسلام، قیدیوں کا احترام ہر چیز کا ہے، یک دم یہاں نہیں جاتے۔ یہ پھر اسلام جس لوگوں کو ہمیں چیزیں سیکھنی چاہیے۔ آج مسلمان کہلا کر یہ معاملات جو ہیں کسی اور سے لے رہے ہیں۔ آج ہماری تفتیش اس طرح کی نہیں ہوتی، ہمارے تھانہ کچہری کے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں۔ یعنی یہ مستقل پھر ایک نظام ہے نا کہ جرم اور جرم کا خاتمہ کس انداز سے کرنا ہے اور کیا طریقہ اس کے لیے اپنانا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں آتا۔ تو یہاں فرمایا کہ بس خط نکالیں گے آپ، مگر میں کپڑے اتارے جائیں گے آپ۔ میں زندگی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے وہ ڈاکٹر صاحب نے ڈسٹرب کر دی۔ تو بڑا وہ بھی سمجھ گئی نا، وہ بھی سمجھ گئی کہ یہاں معاملہ اور نہیں چھوڑا جائے گا، کہ یقین ہے صحابہ کا ہوتا نا۔ یہ بھی ایک اور طریقہ، اگر بات وہی ہے کہ پھر بات سے بات نکلتی ہے۔ بعض اوقات دلیل سے زیادہ آپ کا اعتماد کام کر جاتا ہے، دلیل سے زیادہ آپ کا اعتماد کام کر جاتا ہے، اور اس کی آپ قرآن حدیث میں بڑی مثالیں لے سکتے ہیں۔ موقف کی مضبوطی بعض اوقات دلیل کی مضبوطی سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ ایک مثلا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست والے انسان ہیں، عالم الصحابہ ہیں، نبی اسلام کے بعد سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑی شخصیت ہے، اور شاگرد بھی زیادہ ہیں تو برکات بھی ہیں۔ ان کی رائے یہ بنتی ہے کہ جو زکات کے منکرین ہیں ان سے میں قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ صحابہ کی نہیں بنتی، حتیٰ کہ عمر بن خطاب مخالفت میں کھڑے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ آپ کیسے لڑیں گے ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آپ یعنی مسلمان آپ لڑیں گے کلمہ گو سے، آپ کیسے لڑیں گے؟ جیسا کہ اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں آپ کیسے لڑیں گے ان سے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم جیسا بندہ ہوتا فراست کا کمزور، اس نے سامنے دلائل رکھنے تھے کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ ابو بکر نے اسی انداز کا جواب دیا، موقف کی مضبوطی کا، اور اپنے عزم مصمم سے اس کا جواب دیا، کہا کہ اللہ کی قسم لو منعونی عناقل لقاتلتہم، اگر مجھ سے کو رسی منع کریں گے جو وہ زکات میں دیا کرتے تھے، یا بھیڑ بکری کا چھوٹا بچہ، اقال کے الفاظ بھی آتے ہیں، عناقن کے بھی آتے ہیں، جو زکات میں رسیاں دیا کرتے تھے، اگر آج وہ بھی منع ہوگی لقاتلتہم، میں ان سے قتال کروں گا، رکوں گا نہیں اس کام سے۔ وہاں عمر بن خطاب بھی الفاظ ہیں کہ میں سمجھ گیا قد شرح اللہ صدر ابی بکر بالاسلام، کہ ابو بکر کے سینے کو رب العالمین نے کھول کے جو عظم بتا رہا ہے نا، یہ ویسے خاص طور پر ایک سلجھا ہوا بندہ، ایک بہت بڑا ہی جانا پہچانا نام اور اچھا عالم، قرآن حدیث کو گہرائی سے سمجھنے والا، جب اتنی کسی جگہ اتنا ڈٹ جائے اور اتنی مضبوطی دکھائے، ویسے نہیں ہوتی یہ چیز کہ اللہ کی قسم یہ ہوگا یہ میں کروں۔ لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کیسے، سارا عالم اٹھ کھڑا ہے ہمارے سامنے، حتیٰ کہ یہاں بغاوتیں ہو رہی ہیں اور آپ روم سے بندے بھیجیں گے لڑنے کے لیے۔ بکر نے وہاں بھی وہ جواب دیا تھا کہ اگر دل جا کر نوش نے کھا لے میں جنگ کروں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنا اعتماد بتاتے ہیں، اس سے اگلے کو قائل کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی اس طرح کی کیفیت ہے، علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے جو اعتماد دکھایا نا کہ اللہ کی قسم ہے ضرور آپ نے کھانے کی وگر نہیں ہوگا، بس یہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد جو اس نے پھر وہ جو خط جو ہے وہ اپنی مینڈی کے اندر چھپایا تھا اور وہ نکالا اپنے بالوں سے اور پکڑایا کہ یہ لیجیے۔ اب خط جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، فیدا اب صحابہ پھر امانتدار لوگ ہیں تو دیکھتے بھی نہیں کہ اندر کیا ہے اس کے، ہم جیسا بندوں کہاں جا کر سکے۔ فیدا فیہ من حاتم بن ابی بلتعہ، الحمدللہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں اور یہ دعوت بھی ہماری ہونی چاہیے کہ علی کے اصل حقدار علی ہمارے ہیں۔ بعض لوگ بعض کو یہ بھی ہوتا ہے کچھ کم ظرف جو ان کے غلط استعمال کی وجہ سے، نفرت تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ محبتیں کمزور کر دیتے ہیں۔ یاد رہیے کہ ان کا کوئی تعلق نہ علی سے، نہ حسن سے، نہ حسین سے، یہ ہمارے اور ہمارے رہیں گے، ہمارے محبوب ہے، انشاءاللہ حشر بھی ہمارا ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ افضل ترین انسان. تو خط لاتے ہیں, خط کھولا جاتا ہے, فَإِذَا فِيهِ اس میں یہ الفاظ ہیں من حاتب بن ابی بلتعۃ الی اناس من المشرکین من اہل مکہ. چونکہ خط کا قانون یہ ہے کہ جو مرسل کا اور بھیجنے والے کا, سینڈ کرنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا ہے. اس طرح نبی اسلام کے خطوط جو بخاری ابراہیم ہے من محمد بن عبد اللہ الی ہرقل عظیم الروم. تو شروع میں ہی حاتب بن ابی بلتعہ بدری صحابی کا نام چمک رہا ہے کہ ان کی طرف سے خط لکھا گیا ہے مشرکین کو. یخبرون ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کچھ اندر کی خبریں دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہ نہیں بات روایات میں پھر ہے کہ ان سے تفصیل پوچھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کنفرم تھا کہ میرے یہ خط کو بچا نہیں سکے گا, لیکن بھیجنے کا ایک خاص میرا مقصد تھا کہ بات آ رہی. پتہ نا بعض اوقات بندہ اپنی چال میں ہی خطا ہونے لگتا ہے. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حاتب ما ھذا, حاتب کو بتایا کہ حاتب یہ کیا ہے. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف سمجھ آتا ہے. فوراً نہیں کہ قتل کرو مارو, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اسلام نے وہ تفتیش کے لیے, وہ گناہگار اور بے گناہ کو جاننے سمجھنے کے لیے یا حاتب ما ھذا قال رسول اللہ لا تعجل علیہ, ہوشیار انسان جیسے علی کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے. تمہید یہ پھر الگ ایک موضوع ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک تھی, واقعی وہ طویل ترین حدیث ہے, بڑی تفصیل طلب ہی حدیث ہے. بعض بات آپ کی تمہید اتنی مضبوط ہوتی ہے نا کہ وہ موضوع کو اشارہ بیان کر دیتی. اور یہ اللہ کے بھی قانون ہے تمہیدوں کا. بارش برسنے سے پہلے آپ کو بادل نظر آتے ہیں, ہوائیں چلنے لگتی, یہ تمہید ہوتی ہے کہ بارش ہونے لگی ہے, جس نے کوئی چیز بچانی ہے, کچھ معاملات کرنے ہیں تو کر لیتا ہے. بڑے امور جو ہیں تمہیدوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں دنیا میں. اور جو ہوشیار اور بصیرت اور دانا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سکھ کی اور خشک سی گفتگو نہیں کرتے, ان کے کام ایسے بے تکا نہیں ہوتے, اس کی تمہیدیں وہ باندھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں. وہ تمہید استخارے کی شکل میں ہے, وہ مشورے کی شکل میں ہے, وہ پھر دعاؤں کی شکل میں. انسان جتنا بھی قوی ہو جائے وہ کمزور ہے, یہ اس کی ضروریات ہے تمہیدی طور پر. پھر وہ جب کام کرنے اٹھے گا, بات کرنے لگے گا, تو اس کے لیے بہترین سے الفاظ. یہ چیزیں پھر حدیثوں میں آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے. صحابی نے کا جب سخت سوال کرنا چاہا ہے ساتھ ایک تمہید بھی باندھی. مثلا ابو داؤد کی حدیث ہے, عورت جو ہے مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کے احتلام کا مسئلہ پوچھتی ہے. اب یہ بڑا مظاہر مشکل سوال ہے نا, عورت پوچھے, مرد سے پوچھے, سوال بھی ایسا ہو. تو شروع میں تمہید یہ باندھتی ہے ان اللہ لا یستحی من الحق, کہ اللہ جو شرماتے نہیں ہیں حق کو بیان کرنے سے. اور پھر اس کے بعد بات کرتی ہے تو اچھی فضا میں ہو جاتی ہے بات. تو تمہید بعد اوقات اور یہ باندھنی چاہیے, اچھی باندھے, تکڑی باندھے, مضبوط باندھے. جب آپ سخت بات, چونکہ ہمیں قرآن حدیث سے بھی تو سیکھنی ہے, باتیں اس لیے کر رہے ہیں, تب جب آپ اچھی بات, بڑی بات بغیر تمہید کریں گے نقصان ہوگا ضرور ہوگا. تو فرمایا اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی نہیں کر, بس بہترین تمہید ہوگی. پھر فرمایا یا رسول اللہ انی کنت امرا منسقا فی قریش, کہ میں اصل قریشی نہیں ہوں, میں آ کر قریشیوں میں بسا ہوں, باہر کا ہوں, پرایا بنتا ہوں. اور پرائے کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جو باہر کا. اس زمانے میں قانون تھا کہ جو باہر کا بندہ آتا وہ کسی بڑے سردار سے معاہدہ کر لیتا, پھر اسی کا فرد ایک شمار ہوتا, کوئی چھیڑ نہیں سکتا. یہ قانون تھا حلف کا, حلیف کا. اس قسم کے تھے حاتب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ. اور وہاں میرا اپنا کوئی رشتہ دار نہیں تھے. جب دیگر جو مہاجرین یہاں آیا رہے ہیں, ان کے وہاں رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, فیملی ہیں ان کی, کچھ لوگ ہیں ان کے. اگر لڑائی ہوتی ہے, ایسے حالات بنتے ہیں, تو وہ ان کی حفاظت کریں گے, ان کی جان کی, مال کی, اور ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے. جبکہ میرا وہاں کوئی نہیں ہے. فحببت اذا فاتنی ذلك من النصر فيه ونتخذ عندهم يدا. تو میں نے پھر ارادہ, لیکن وہ شیطان بعض اوقات اچھوں کو بھی خطا کروا دیتا ہے. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا احسان کروں ان پر کہ جس کا پھر وہ مجھے صلہ دیں, اور اس بنا پھر میرے بچے جو وہاں وغیرہ ہیں. قرآن نے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ ہے نا, یہ بعض اوقات اسی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. کتنی دفعہ ایک بڑا دیندار آدمی حرام میں پڑ جاتا ہے اولاد کی وجہ سے, گھر والوں کی وجہ سے. اموالکم اولادکم فتنہ. تو اس لیے میں نے یہ کام کیا. وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. یا رسول اللہ, یہ کام میں نے کفر کی وجہ سے, کہ میں کافر ہوں اس لیے میں نہیں کیا, اور نہ میں نے مرتد ہوتے ہوئے کیا. یہ الفاظ ذرا آپ غور کریں گے انشاءاللہ, سے پہلے بھی ہمیں نکالیں گے.
ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، اور نہیں اسلام لانے کے بعد مجھے کوئی کفر اچھا لگتا ہے میں اس پر راضی ہوں، یہ کام میں نے اس لیے نہیں کیے۔ یہ الفاظ بظاہر یہ بتاتے ہیں، اور اس لیے علماء نے پیش بھی کیے اس حدیث کو، کہ یہ جو کافروں کی ایسی مدد ہے یہ نواقض ایمان کے اندر آتی ہے، اور بندے کی ایمان کی چھٹی ہونے لگتی ہے۔ اس بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس سیابی کا یہ مسئلہ ہے وہ خود یہ سمجھ رہا ہے نا، یہ الفاظ آتے ہیں، اور سیابی خود اس کام کو ایک کفر کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، اس لیے تو صباحیت نہیں پیش کر رہا ہے نا کہ میں نے کفر کرتے ہوئے کام نہیں کیے، بلکہ ایک تعویل کی مطابق پیچھے میں نے بیان کی کہ اس بنا پر میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد صدقکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل بندے نے تمہیں سچی بات بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی کر دی کہ واقعی بندے کو خطا لگی ہے، لیکن پھر بھی عمر نے کہا یا رسول اللہ دعني اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن میں اڑا دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تبصرہ کیا اس پر۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، لیکن اسے دوسری دلیل آپ یہ نہیں کہ عمر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام جو کرے گا وہ جینے کا لائق نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے نا، اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، اس گردن کاٹوں گا، اجازت دیجیے۔ اور رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ کام جو ہے وہ گردن اڑانے کا نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ ہاں زاویہ بات کا دوسرا ہے یہاں، وہ کیا؟ انہو قد شہد بدرا، یہ بدری سیابی، بس یہ بدری سیابی۔ اب کیا کہتے ہیں اس کو پھر اس طرح لیجیے، اگر ایک بندہ بدری نہ ہو یہ کام کرے تو اسے کیا چیز بچا رہی ہے؟ بدر کی فضیلت بچا رہی ہے۔ اگر میں بدری ہوں یہ کام کروں پھر تو میں بچ جاؤں، اگر میں بدری نہیں ہوں تو معاملہ وہی عمر بات آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ وہ ہوگا پھر۔ اور یا پھر بدر کی فضیلت، بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عمر نے یہ بات سنی تو رو پڑے، کیا شان ہے ان کی، اللہ نے جان کر دیکھا۔ الفاظ آگے وما يدريك لعل الله يكون قد اطلع على اهل بدر، وہ کیا خبر کہ اللہ نے شاید جانکا ہے ان بدریوں کو، ایک نظر دیکھی ہے، اللہ کی عظیم نظر ان پر پڑی ہے۔ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو دل کرے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس بنا اس بندے کی بخشش ہوگی کہ اللہ نے بخشش کا پروانہ دیا ہے، رب تعالیٰ اس بنا بخش۔ یہاں صحابہ کی فضیلت ہے، بدریوں کی فضیلت ہے، یہ اصل میں یہ بات اعمال، آپ ایسے بڑا فائدہ یہ سمجھیے، یہ اعمال کا جو قانون ہے عموماً نا، یہ میری اور آپ کی زندگی میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ بنیادی نقطہ سمجھیے اور بتائیے اس دنیا کو، اعمال کا عمل دخل میری اور آپ کی زندگی پر بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ کے اصحاب کا کمال جو اور نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات کہ نظر اتنی پیاری پڑی ہے کہ اس نے ہی کمال بخشا ہے، اعمال جو ہے وہ بعد کی چیز۔ نظر رسول اللہ کی پر پڑی ہو پیاری نظر، یعنی کہ رسول اللہ پیاری ہستی پر پڑی ہو، اور یہاں اللہ کی پڑی ہے ان لوگوں پر۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ایمانی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انہیں کیا خبر کہ رسول اللہ کی نظر کیا ہوتی؟ واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ باللہ سے مطلب میں انشاءاللہ ایمانی نگاہ سے اور دلائل کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر حجاج کی سیابی اور بخش مکمل ہے ہر لحاظ سے بات کر انشاءاللہ اللہ نے بخش دینا اس انسان کو۔ حجاج بھی اگر سیابی بن جاتا نا، رسول اللہ پر ایک نظر اس کی پڑتی، رسول اللہ کی اس پر پڑ جاتی، نجات کے لیے کافی تھی یہ چیز۔ یہ ہمارے سامنے بیماری رضی اللہ عنہ کو رکھیں گے یا پر بن عاص کو رکھیں گے، لیکن یہ بات ہے ابو جہل کے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ ابو لہب کے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ ابن سبا کے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ ابو لولو فیروز کی سمجھنے کی نہیں ہے، یہ ملجم کی سمجھنے کی نہیں ہے، یہ مومنوں کے سمجھنے کی ہے، یہ اصحاب رسول کے سمجھنے کی، یہ ائمہ اعظام کے سمجھنے کی، قرآن و حدیث کے شدائیوں کے سمجھنے کی۔ لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ
کہ کافر کی معاونت اور کافر کی مسلمان کے مقابلے میں معاونت بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. من حیث القوم من حیث الفرد بعض اوقات جزوی طور پر چیز ہونے لگتی ہے. وہاں جی ایک ہدایت والا مسلمان ہے اور دوسری طرف ایک کافر ہے، ذاتی تعصب اور عصبیت کی بنا ہم اس کی مدد کر رہے ہوں، اس کو چھوڑ رہے ہوں، یہ نہ ہوگا. ہدایت والے بندے کے خلاف مدد کسی گمراہ کی جائے، کسی قادیانی کی جائے، کسی رافضی کی جائے، کسی اور کسی مشرک بدعتی کی جائے، ایمان کا تقاضا بالکل نہیں، اس سے بچا جائے گا. بلے آپ کو 100% نفرت بھی اس سے ہے. جب معاملہ اس قسم کا آ گیا ہے تو اپنے ایمان کو ضائع نہ کیجیے. اور یہ صحابہ اصحاب رسول کا منہج ہے. بخاری کی روایت آپ دیکھیں، روایت دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے تو زینب سے پوچھا جاتا ہے، اور خود ہی عائشہ فرماتی ہے کہ باقی بیویوں میں سب سے زیادہ مقابلہ مجھ سے زینب کا رہتا تھا، چونکہ وہ بھی قریشی ہے، یہ بھی قریشی ہے، وہ بھی سردار میں تھی اور یہ بھی بکر کی بیٹی. رسول اللہ نے ان سے پوچھا، وہ کہ ایمان کا بھی امتحان ہے نا، کیونکہ ایک موقع ہے نا، شیطان کیا نہیں کرتا بندے کے ساتھ، لیکن وہ صحابہ کا ایمان ہے. کہا احمی سمعی و بصری، یعنی اللہ کے رسول اپنی بصارت اپنی سماعت کو بچاتی ہوں کہ ایسی بات کروں. نہیں ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہوں گی جو سوکڑوں میں ہوتی ہیں، وہ دشمنیاں ہوں گی، لیکن یہ کرو کیونکہ معاملہ حساس ہے، کفر اسلام کا معاملہ. تو یہ نہ ہوگا. اسلام ہاں ایک شکل اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ سمجھ لیجیے، ایک ہے کافر سے کافر کے مقابلے میں مدد. کافر سے کافر وہ بھی مطلقاً جائز نہیں، کچھ شروط آپ کہتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، الا کچھ شروط پائی ہیں. کافر سے کافر کے مقابلے میں اس کو مدد لی جا سکتی ہے. ایک جب آپ اکیلے نہیں سنبھال پا رہے ہیں، آپ کے وسائل کم ہیں اور معاملات، پھر آپ مدد دے سکتے ہیں اس سے. اور دوسرا یہ غیر مشروط امدادوں کی مدد ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کافر سے آپ کافر کے خلاف لے رہے اور مرضی بھی اسی کافر کی ہوگی، یہ نہیں ہوگا. مرضی آپ کی اپنی ہوگی، ثواب دید آپ اپنی رکھیں گے، معاملات اپنے طے ہوں گے. آپ اسلام کی رفت اور بلندی جہاں ملتی ہے وہ کام کریں گے، اس میں آپ آزاد ہوں گے. اس سے آپ کی وہ حدیثیں بھی حل ہو جاتی ہیں. ایک طرف یہ کہتی ہے کچھ حدیثیں کہ مشرک سے لا استعین بالمشرک سے مدد نہیں لیتا، اور کچھ یہ کہیں گے کہ فلاں کافر سے میرے اسلام نے زرہ لی، یہ لیا وہ لیا، کافروں کے مقابلے میں صفان سے لیا اسے لیا، تو بظاہر ٹکراؤ ہے نا. اور یہ بات میں کہا کرتا ہوں اور آپ بھی سن لیجیے اور بار بار سنیے کہ جہاں بھی آپ کو قرآن حدیث میں ٹکراؤ نظر آئے گا نا، بریک لگا دیں اور خوش ہو جائیں گے، آپ بہت ہی اچھی بات اللہ رسول نے کی ہوگی. یہ حقیقت ہے، تجربہ ساتھ ہے کہ جہاں بھی آپ دلائل کے اندر ٹکراؤ محسوس کریں گے تو بگڑے دماغوں کی طرف پریشان نہیں ہونا، یا الٹا اس وقت نہیں استعمال کرنا. خوش ہو جائیے، مسکرا جائیے اور مطمئن ہو جائیے کہ الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھی بات اللہ رسول نے دی ہوگی، بڑی پیارا راستہ فراہم کیا ہوگا. کوئی درمیانی رات جس تک میری سوچ نہیں پہنچ رہی اللہ وہاں لانا چاہ رہے ہوں گے. جس پہاڑی کے دامن اور یا نچلے حصے کو میں زیر کر رہا ہوں، چل رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ مجھے لے جانا چاہ رہے ہیں، وہاں یہ بات ہوگی. تو یہ دونوں حدیثیں پھر اسی سے جمع ہوتی ہیں کہ کافر سے کافر کے مقابلے میں مدد نہ یہ ہر لحاظ سے جائز ہے، نہ ہر لحاظ سے ناجائز ہے. بعض صورتوں میں جائز ہے. ان کی دو بڑی شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک تو آپ خود نہیں کور کر پا رہے، آپ کی مجبوری بن گئی. اگر مجبوری نہیں ہے دور رہیں کافر سے، وہ مدد میں بھی زہر دے گا، گڑ میں بھی زہر دے گا، مشکلات پیدا کرے گا. اور اسی طرح اگر مرضی اس کی کریں گے تو بھی وہ اسلام کو نقصان دے گا. مرضی بھی آپ کی اپنی ہوگی، اپنی ثوابدید ہوگی، اور آپ کی مجبوری بھی ہوگی. یہ بات ہے کافر سے کافر کے مقابلے میں، مشرک سے مشرک کے مقابلے میں، گمراہ سے گمراہ. لیکن کافر سے مسلمان کے مقابلے میں مدد، یہ پھر ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. ایک سے ہٹا جاتی ہے کہ مسلمان سے کافر کے مقابلے میں مدد، تو یہ تو اللہ اور رسول کا تقاضا ہے، یہ تو ہوگی. مسلمان سے ایک مسلمان کے خلاف جنگ ہے، وہ مشکل میں ہے، دوسرا مسلمان اس کی مدد کرے گا جتنی اس سے ہو سکتی ہے. یہ خود بھی مانگے گا، وہ خود بھی دے گا، وہ سب کچھ ہوگا. تو یہ صورت اطلاق جائز کیا بلکہ مرغوب ہی صورت. میرے خیال سے اس کو یہیں سے بیٹھ دیتے ہیں، چیزیں تو کچھ آگے بھی ہیں لیکن کوئی نہیں، بات تھوڑی دیر ختم ہونا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو صاحب
تو آج نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے بات کی کہ البرا، کافروں سے برا اسلام کا تقاضا. سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ یہ درس ہے، درس ہے، آپ کیا کلاس عام درس نہیں ہے نا. سب سے پہلے کیا تقاضا ہے؟ مشابہت نہیں. اتنا صرف ٹچ ہی دیا، باقی آپ اس کو خود انشاءاللہ پڑھیں گے بہت زیادہ اور دیکھیں گے کہ میری زندگی میں کتنی مشابہت پائی جا رہی ہے، کیا کیا معاملات ہیں، اقوال میں افعال میں، تاکہ آپ کو اپنے گھر کی سیٹنگ بھی مشابہت والی نظر آ جائے گی. آج آپ کی جتنے بھی یہ بلڈ کا معاملہ آپ کا، یہ ٹوٹل انہی سے متاثر ہے. مثلا اس وقت ایک بڑا بلڈر جو ہے اگر وہ ملک ریاض ہے تو اس کا یہ تھوڑی اور کہنا ہے کہ جی ہاں وہ آندھوں میں کانا راجے والی بات ہے، باہر سے نقشے اٹھاتے ہیں، یہاں فالو کرتے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی. اور پھر اندر جو معاملات ہیں بنانے کے، کچن رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یا اس وقت ہمارے اپنے نہیں رہے، اصطلاحات اپنی رہی نہیں. کسی زمانے میں آپ کے ساتھ بیٹھک اور حجرے کہلاتے تھے. آج وہ ڈرائنگ روم اور یہ روم اور فلانا روم اور واش روم اور اس روم میں فرق ہی ختم ہو گیا. اس زمانے میں آپ کو چرپائیاں نظر آتی تھی پلیٹفارم میں. اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ یہاں لوگ آتے ہیں رہنے کے لیے، سونے کے لیے، راتیں رہتے ہیں. آج آپ کی کرسیاں بتاتی ہیں کہ آیا اور گیا، چاہ پیسو اور نہ پیسو بات ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر نجی زندگی میں جائیں گے نا، لباس، اٹھ بیٹھ، تعبیریں، آپ کے سلام چینج ہو چکے ہیں اس ٹائم. گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور فلانا فلانا، یہ معاملات چینج ہے. بچوں کو مخاطب کرنے کے الفاظ آپ کے چینج ہیں. ہاں بچوں کے چینج جب پاپا اور ماما کی طرف بات آ گئی، یہ سب کچھ ہے نا. میں نے باتیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی لیکن حقیقت اس لیے سمجھنی چاہیے آپ کو. انشاءاللہ دیندار ہے، دین کی محبت اور انہی چیزوں سے اسلام کا عروج ہے، انہی سے کمال ہے اسلام. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑے کام کرواتی ہے. ہماری مصیبت یہ بھی ہے نا کہ بڑے کام سے ہوتے نہیں ہیں اور چھوٹے کرتے نہیں ہیں. یہی ہے نا، جب بڑے کام آتے کیا کریں یار، یہ تو حکمرانوں کے کام ہے تو ہم سے ہوتے نہیں. اچھا چھوٹے کریں اور اس کا کیا، اس سے کیا ہوگا؟ نہ ادھر کے نہ ادھر. چھوٹے آپ کریں گے اللہ بڑے کی توفیق. گھر سے شروع کریں اس انداز سے چلیں کہ میں نے مکمل اسلامی سانچہ ہے نور علی نور کا، اس کے اندر خود کو ڈالنا ہے، خود کی فیملی کو ڈالنا ہے. اور اپنی یہ پھر آپ کو خود نظر آنا شروع، جب آپ کو کم تعلق خود کریں گے نا، پیپر ورک کریں گے اس پر، جی ایک ہفتہ تو اس پر آپ ذرا ورک کریں نا. اس سے آپ نے سبق پڑھا نا، ذرا دیکھیں کہ میں کتنی مشابہت پائی جاتی ہے میری فیملی میں، رسوم و رواج میں، اٹھ بیٹھ میں، معاملات میں. بڑی مثال ہے آپ بلکہ میرا دل کرے کہ آپ کو ہوم ورک دے دوں اگلی دفعہ نوٹ کر کے نہیں کون سی ہر ایک کی شاید 2-3 سمیارے کے فل ہو جائیں گے اس. تو یہ پہلی چیز ہے کہ مشابہت ان کی نہیں ہو کسی بھی ناحیے اور جوانی کو وغیرہ وغیرہ سے. یعنی وہ دینی طور پر تو بالکل نہیں ہوگی نا، تتبعون سنن من کان قبلکم تو بالکل نہیں ہوگا کہ وہ تو سارے کی پیروی کرے بندہ دین. دنیاوی معاملات میں بھی یہ نہیں ہوگی. نمبر دوسری چیز کیا بتائی تھی؟ مستقل سکونت ان کے علاقوں میں سفر کے لیے، کسی ضروری کام کے لیے ہوگی جب ایمان بڑھ سکے. آپ کا نہیں بڑھ سکتا تو چھوڑنا ہوگا، کام بھی نہیں کرنا ہوگا. ایمان بنیادی چیز ہے. نمبر 3 ان کی مدد مسلمان کے خلاف بالکل نہیں کرنی. اور مشرک کے خلاف کب یا کافر کے خلاف کب جائز ہے؟ 2 شرائط. جی 2 شرائط اور بھی ہے، بنیادی شرائط 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ مجبوری ہو آپ کی، دوسرا یہ ہے کہ آزادانہ ہو، آپ مشروط نہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بالسؤال